الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر فزکس، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر اکیڈیمک اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ اس ویڈیو میں ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے فیزز آف یا اسٹیجز آف ریٹائرمنٹ لائف۔ اسٹائل میرا وہی ہوگا، پہلے میں ساری وضاحت بیان کر دوں گا، اس کے بعد میں سلائڈیں گزاروں گا، اس کے بعد پھر آپ کی کیوری یا کومنٹس وغیرہ آئیں گے، اس کو رسپانڈ کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، اس امید کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلائڈ بڑی اہم آ رہی ہے، جس میں یہ 5 اسٹیجز یا فیزز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان کی میں وضاحت پہلے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے اس میں جو لکھا گیا ہے وہ ہے ہانی مون فیز۔ ہانی مون فیز اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ کی پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، فنکشنز ہو رہے ہیں آپ کے اعزاز میں، آپ کو گفٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے متعلق نیوز اور ویوز چھپتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کو کوریج دی جاتی ہے، آپ خود بھی اس پہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ فیز جو ہے یہ بڑا اچھا گزر جاتا ہے، اور اس لیے اس کو ہم ہانی مون فیز کہتے ہیں۔ دوسرا جو فیز ہے ڈس انٹیچمنٹ جو ہے، ڈس انکیٹمنٹ جو ہے یا ڈس اٹیچمنٹ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے اسٹارم فیز۔ یہ فیز بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا ہانی مون فیز جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آئیڈینٹی تھی وہ آئیڈینٹی آپ کو نظر آتا ہے، وہ آئیڈینٹی پہلے جیسی نہیں رہی۔ آئیڈینٹی میں بیسیکلی کیا کچھ ہوتا ہے، اس میں آپ کے چوائسیز ہوتے ہیں، آپ کی ویلیوز ہوتی ہے، آپ کے بلیفس ہوتے ہیں، آپ کی اپیرنس ہوتی ہے، آپ کی ایتھنکسٹی ہوتی ہے، آپ کے پریکٹسز ہوتی ہیں، آپ کی ہیبٹس ہوتی ہیں، آپ کے ورک لائف بیلنس ہوتا ہے، آپ کے فیملی اور فرینڈس ہوتے ہیں، آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، آپ کے پوزیشنز ہوتے ہیں اور آپ کی کریشنز ہوتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری یکمشت بدل جاتی ہیں جب آپ جو ہے ریٹائر ہوتے ہیں۔ تو اس فیز سے اس لیے ہم اس کو اسٹار فیز کہہ رہے ہیں، اور اسٹار فیز سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو، اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ری ڈیفائن کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ سارے جو پیرامیٹر ہیں ان کو آپ نے فیز شفٹ کے حوالے سے چینج کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کر پاتے ہیں تو آپ کی لائف جو ہے سکسیزفل ہو جاتی ہے، اگر آپ نہیں کر پاتے تو آپ کی لائف سکسیزفل بن جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو فیز آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ری اورینٹیشن فیز۔ اس فیز کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ بدلتی ہیں تو آپ کا ورک لائف بیلنس جو ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، وہ ایموشنلی بھی چینج ہو جاتا ہے، فائنانشلی بھی چینج ہو جاتا ہے، سوشلی بھی چینج ہو جاتا ہے، اسپرچولی بھی چینج ہو جاتا ہے، آکوپیشنلی بھی چینج ہو جاتا ہے، فزیکلی، انٹلیکچولی، اور انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے چینج ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ویل آف ویلنس۔ یہ پورا پہیہ، یہ پورے کا پورا پہیہ ہی وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس پہیے کو چینج کرنا ہے اپنے حالات کے مطابق، یعنی فیز شفٹ جو ہوا ہے آپ کو اس کے مطابق۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ نے اس کو چینج کر لیا ہے؟ تو جتنے پیرامیٹر کا میں نے ذکر کیا ہے آپ ان کو گریڈ کر لیں 1 to 10، اور آپ اس کو اپنی لائف کے حوالے سے گریڈنگ جو ہے ان کو نمبر دے کے دیکھیں، سب کے نمبروں کو جمع کر لیں اور ٹوٹل پہ ڈیوائڈ کر دیں۔ اگر آپ کا اسکور جو ہے وہ 70+ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ اپنے مطابق جو ہے اس کو چینج کر لیا ہے اور آپ کی لائف جو ہے سکسیزفل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی لائف جو ہے وہ سٹریسفل ہے۔ اس کے بعد آخر پہ جو اگر آپ اس فیز سے گزر گئے ہیں تو پھر چوتھا فیز آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریٹائرمنٹ روٹین۔ تو ریٹائرمنٹ روٹین جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائل فیز۔ ٹرائل فیز سے میری مراد جو ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ری ڈیفائن کرنا ہے، اور یہ جتنی میں نے باتیں کی تھی ورک لائف بیلنس کو، اس کو ری ڈیفائن نہیں کرنا بلکہ آپ نے ری برتھ کرنی ہے کہ آپ نے ایک نئی زندگی میں جانا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسے یہ ٹرائل فیز جو ہے یہ دونوں چیزیں کر لی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی ٹرائل جو ہے فیز جو ہے آپ کا کامیاب رہا ہے، اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہونے کے قریب ہے۔ تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر آخری فیز جو ہے اس کو ہم ٹرمینیشن فیز کہتے ہیں، اس کو میں جائے فل یا جوسی فیز کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیا ہے تو پھر آپ طوفانوں میں گھرنے کی بجائے آپ ایک آزاد منش انسان بن جائیں گے۔ اور آزاد منش انسان جو ہے اس کے بارے میں بڑا خوبصورت شعر ہے ایک: دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا۔ تو یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں نے کہہ دیا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ آئیڈینٹی کو ریڈیفائن کرنا یا ریورس میں جانا جو ہے وہ ہر روز آپ کو نئے نئے حالات جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر روز آپ نے اپنے آئیڈینٹی کو ریڈیفائن کرنا ہوتا ہے، ہر روز آپ کو ریورس میں جانا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو فارورڈ موو کر رہے ہیں یا ریورس موو کر رہے ہیں۔ یہ سلائڈیں پھر میں فیزز والے آپ سے گزارتا ہوں۔ یہ آگے جو ہے وہ ساری چیزیں، یہ ویلنس جو ہے، یہ چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے۔ پھر آگے جو ہے یہ ویلیویبل ریٹائرمنٹ ہنٹس جو ہیں، اس کی میں ہنٹس میں بات کرتا ہوں۔ فیزز کی میں نے بات کر دی ہے کہ کیسے آپ نے یہ بیلنس جو ہے اچیو کرنا ہے۔ یہ سلائڈیں یہاں آ گئی ہیں۔ اس کو کرنے کے لیے کچھ لوگ ایکسپرٹ جو ہیں انہوں نے یہ 12 کام کہے ہیں، پھر آپ یہ کر لیں تو آپ کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو بھی ریڈیفائن کر سکتے ہیں، اور آپ کی ریورس بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ کو کوئی نوکری ملتی ہے نئی نوکری، نیا جاب حاصل کر لیں، یا آپ اپنے آپ کو والنٹیرلی جو ہے وہ خدمت خلق کے لیے پیش کر دیں۔ آپ مینٹور بن جائیں، کیریئر کونسلر بن جائیں، گائیڈ بن جائیں، موٹیویشن اینڈ انسپریشنل اسپیکر بن جائیں، یا لائف کوچ بن جائیں۔ اس کے بعد تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی اسپورٹس جوائن کر لیں، اس میں اسپورٹس میں انوالو ہو جائیں، فزیکل یا مینٹل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو کرنا شروع کر دیں۔ چوتھی آپشن یہ ہے، یہ آپ کے سامنے سلائڈ آئی ہوئی ہے، کہ آپ اسپریچول بن جائیں یا گاڈلی بن جائیں، یعنی خدمت خلق جو ہے اس کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیں، اللہ سے لگاؤ لگا لیں، اللہ کریں اور اپنی آخرت سنواریں۔ پانچویں آپشن یہ ہے کہ آپ کو ہابی جو ہے وہ پک کر لیں، اور جو آپ کو پسند ہے، یعنی پسند سے مراد یہ ہے جو آپ کے پیشن اور پروفیشن کے مطابق ہو۔ اور اس کے بعد چھٹی آپشن یہ ہے کہ آپ اپنا کو کاروبار شروع کر دیں۔ کاروبار جو ہے جو بھی آپ کو پسند ہے، جو آپ کی یعنی ٹیلنٹ، پوٹینشیل یا ٹیسٹ کے مطابق ہے۔ ساتویں آپشن یہ ہے کہ بزنس ٹریولر بن جائیں۔ بزنس ٹریولر سے مراد یہ ہے کہ آپ بزنس کے ریلیٹڈ جو ہے، اب جتنے ریکریشنل ٹورز ہوتے ہیں، اسٹڈی وزٹ ہوتی ہیں، اسٹڈی ٹورز ہوتی ہیں، یا ورکشاپ سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں آپ گائیڈ کے طور پہ ان ٹور کو ارینج کریں، ان کو گائیڈنس کاؤنسلنگ دیں، تو آپ اس کا حصہ بن جائیں۔ آٹھویں آپشن یہ ہے کہ آپ اپنا نیٹ ورک جو ہے، یعنی وہ پرانے فرینڈ جو ہے وہ اب آپ کے نہیں رہے، آپ اپنی ایج کے مطابق یا فیس شفٹ کے مطابق نئے دوست بنا لیں۔ اور اس کے بعد نویں جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی نئی لینگویج سیکھ لیں یا کوئی اسکل سیکھ لیں، اس میں بھی آپ انوالو ہو جائیں گے، آپ کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ اور 10ویں آپشن یہ ہے کہ آپ فائنانشیل ڈسپلن جو ہے اس کو فالو کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا بجٹ جو ہے اس کو کنٹرول کریں اپنے لائف سٹائل کے مطابق، تاکہ آپ کو کسی فائنانشیل مشکل کرنچ جو ہے یہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور 11ویں آپشن یہ ہے آپ کو کتاب لکھنی شروع کر دیں، کنٹینٹ رائٹر بن جائیں یا بک ریویور بن جائیں۔ اور 12ویں اور آخری آپشن یہ ہے کہ آپ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی پارٹی جو ہے اس کے پولیٹیکلی انوالو ہوں، آپ اپنے پوٹینشیل کے مطابق کوئی ایسا کام جو ہے انوالو کر لیں جو آپ کے طبیعت کے مطابق ہو، اور وہاں اپنے جو پوٹینشیل جو ہے، ٹیلنٹ جو ہے اس کی سروسز دے دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، یا کچھ ٹیکنیکل سیٹیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کو ملتی ہیں تو دی بیسٹ۔ تو یہ وہ باتیں جو ہیں، یہ آگے کوٹیشن بڑی خوبصورت ہے کہ جو آپ کی ریٹائرمنٹ لائف جو ہے یہ آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیریڈ جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یہ بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ یہ ایک مزے والی بات ہے۔ یہ تصویر بڑی اہم ہے، اور اس کے متعلق دو شعر ہیں، پھر آپ کو یہ تصویر سمجھ آئے گی۔ کہ ایک شعر تو یہ ہے کہ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئیں صدیاں شباب کی۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے آ کر چلے گئے۔ تو یہ پتہ بھی نہیں بندے کو چلتا ہے کب جوان ہوا کب بوڑھا ہو گیا ہے، کیونکہ تصویر آپ کے سامنے یہ چیز جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے۔ اس کے متعلق ایک اور خوبصورت شعر ہے، ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے۔ تو یہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ جو میں نے بات کی تھی آئیڈینٹی کی، یہ کن کن چیزوں پہ منحصر ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد ریڈیفائن آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اور آپ نے اپنا آئیڈینٹی بیج جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو ریڈیفائن کیسے کرنا ہے، اس کی بھی میں نے بات کر دی ہے۔ اب آپ کے کیوری یا کوئی سوال آپ کا ہے، اس کے لیے میں
حاضر ہوں. آپ اس میں کمنٹس میں لکھیے گا، اور جیسے ہی آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ آئیں گے میں ان کو انشاءاللہ رسپونڈ کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے سے زیادہ لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.